الكافرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حق و باطل کا مالکہ ہے، نور و ظلمت کا مالکہ ہے، شرک و توحید کا مالکہ ہے، کفر و ایمان کا مالکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جیل کی تاریک کوٹریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کے پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کے عفریت کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ شاعر نے کہا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ سامعین، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، مگر اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے؟ وہ بھاگلپور کی خونی داستہ، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہولوان عید، میرٹھ کے جدے مکانات، بجنور کی دلخراش شیخیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ اور جمشید پور کا ہولناک فساد، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوانی کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا، یہی ثمرہ ہے شہید اشفاق اللہ خان کی جانثاری کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈر عثمان کی وفاداری کا، کیا یہی ثمرہ ہے حوالدار عبدالحمید کی جانبازی کا، کیا یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا؟ شاعر نے کہا، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ اہل وطن کے ساتھ۔ برادران ملت، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو ودیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھے تو کہ تم جو پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور و طریقہ کس نے سجایا؟ تم ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی اس وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہوئے۔ آخر تم ہندوستان کے دوست کب سے بن گئے؟ ارے تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے اس گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست
تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کے نشان ہیں، یہاں کے چپے چپے پر تمہارے قدموں کی چھاپ ہے۔ یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کی گواہ ہیں، تمہاری اولادمی اور جابازی کی گواہ ہیں۔ یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، یہیں کی سرزمین سے تم اٹھے ہو۔ برادران ملت، آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، یہ نفرت و عداوت، ظلم و ستم کا جو سیلاب آیا ہے، یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔